عام طور پر نا جب انسان تاریخ کے بارے میں سوچتا ہے تو ذہن میں کھنڈرات کا تصور ابھرتا ہے. ہاں مطلب جیسے اہرام مصر ہو گئے یا موہنجو داڑو. بالکل، یا روم کے گرے ہوئے محلات وغیرہ. ہاں بالکل. ایک طرح سے نا یہ پرانی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور مٹی کے نیچے دبے شہر اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ انسان کبھی وہاں بسا تھا. مطلب وہ خاموشی سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں زندگی گزاری ہے، ہم نے دنیا پر اپنا نشان چھوڑا ہے. صحیح. انسان کی ایک بہت بڑی جبلت یہی ہے نا کہ وہ اپنے پیچھے اپنا نام، اپنی کوئی یادگار چھوڑنا چاہتا ہے. میں تو یہی سوچتی ہوں. 100% ایسا ہی ہے. ہم تاریخ کو انہی پتھروں، برتنوں اور ڈھانچوں کے ذریعے پڑھنے کے عادی ہیں. ہاں بالکل. مطلب ایک عام تاثر یہی ہے کہ وقت چاہے جتنا بھی گزر جائے نا، کوئی بھی تہذیب مکمل طور پر غائب نہیں ہوتی. وہ اپنا کوئی نہ کوئی نشان، کوئی سایہ یا کوئی ایسی کہانی ضرور چھوڑ جاتی ہے جس پر بعد میں تحقیق کی جا سکے. آج ہم ایک ایسے تاریخی اور الہی بیان کی طرف آتے ہیں جو اس پورے تصور کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے. میرا مطلب ہے سورت ہود کی 2 آیات، یعنی آیت 94 اور 95، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی مدین کے واقعے کا ذکر ہے. یہ محض کسی پرانے شہر کے زوال کی کہانی نہیں ہے. بالکل نہیں، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے. ہاں، کیونکہ یہاں تباہی اتنی پراسرار ہے، اتنی مکمل اور اتنی خوفناک ہے کہ یہ تصور ہی لرزا دیتا ہے کہ ایک پوری تہذیب کو ایسے مٹایا جا سکتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. گویا وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں. بالکل. تو چلیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں. آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارا مقصد ان 2 مختصر آیات میں چھپے تباہی، رحمت اور انسانی وجود کے مکمل طور پر مٹ جانے کے تصور کو سمجھنا ہے. صحیح. اور یہ دیکھنا ہے کہ الہی انصاف کس طرح کام کرتا ہے. ہاں، تو شروعات ہم آیت 94 کے پہلے حصے سے کرتے ہیں، جہاں لکھا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یعنی جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا. بچا لیا. اب مجھے یہاں ایک الجھن ہے. جب ہم کسی بڑے عذاب یا تباہی کا سوچتے ہیں نا تو ذہن میں ایک اندھا دھند طوفان آتا ہے. بالکل، ایک کیوس کا تصور آتا ہے. ہاں، کیاس. لیکن یہاں اس پورے واقعے کا آغاز تباہی کے ذکر سے نہیں ہو رہا، بلکہ بچاؤ اور رحمت کے ذکر سے ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں یہ متن کی ساخت کا ایک انتہائی اہم اور باریک پہلو ہے. دیکھیں، جب کوئی بڑا الہی فیصلہ یا حکم، جسے یہاں امرنا کہا گیا ہے، صادر ہوتا ہے نا، تو اس کے 2 متوازی پہلو ہوتے ہیں، ایک غضب اور دوسرا رحمت. لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ الہی نظام میں ترجیح کس چیز کو دی گئی ہے؟ ترجیح؟ ہاں، متن میں نجات کو یعنی رحمت کو عذاب پر مقدم رکھا گیا ہے. اسے پہلے بیان کیا گیا ہے. اوہ صحیح. مطلب جب انسان کسی بڑے سانحے کے بارے میں سنتا ہے تو اس کی پوری توجہ تباہی کے حجم اور مرنے والوں کی تعداد پر ہوتی ہے. لیکن یہ آیت ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتی ہے کہ اصل معجزہ تباہی نہیں ہے. بالکل، اصل معجزہ وہ تباہی نہیں ہے، بلکہ تباہی کے عین درمیان وہ باریک بینی ہے جس سے کچھ لوگوں کو چن کر بچایا جا رہا ہے. برحمتن منا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ بچاؤ کوئی حادثہ نہیں تھا. اچھا، مجھے اس پر تھوڑا سا چیلنج کرنا ہے آپ کو. جی بتائیں. کیونکہ یہ بات نا عام طبعی قوانین سے بالکل ہٹ کر ہے. دیکھیں، جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے، فرض کریں ایک سونامی آتا ہے، تو پانی کی لہریں یہ نہیں دیکھتی کہ کون ساحل پر کھڑا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں یا وہ کتنا ایماندار ہے. سونامی تو اندھا دھند سب کو بہا لے جاتا ہے نا. بالکل، نیچر ایسے ہی کام کرتی ہے. تو پھر ایک ایسا عذاب جو پوری تہذیب کو ختم کرنے والا ہو، وہ چند مخصوص لوگوں کو کیسے بائی پاس کر سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی مطلب مثال کے طور پر جیسے کسی فیلڈ ہاسپٹل میں ایک انتہائی محتاط سرجیکل ریسکیو آپریشن ہوتا ہے؟ سرجیکل ریسکیو بہت اچھی مثال ہے. ہاں، جہاں ریڈار پر صرف مخصوص لوگوں کو مارک کر کے نکالا جا رہا ہو. کیا یہ ویسا تھا؟ یہ تشبیہ بالکل درست ہے. یہ کوئی عام طبعی آفت نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ سرجیکل مداخلت تھی. واقعی؟ ہاں، دیکھیں، جب الہی انصاف حرکت میں آتا ہے نا تو وہ اندھا نہیں ہوتا،
وہ اتنا ہی درست اور ناپا تولا ہوتا ہے جتنا کہ ایک ماہر سرجن کا نشتر. جو صرف بیماری کو کاٹتا ہے، بالکل، اور صحت مند خلیوں کو بچا لیتا ہے. اپنی خاص رحمت سے بچا لیا. کا مطلب یہ ہے کہ رحمت نے یہاں ایک فعال اور ٹھوس ڈھال کا کام کیا. مطلب وہ اتفاقاً نہیں بچے؟ بالکل نہیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ اتفاقاً شہر کے کسی ایسے کونے میں کھڑے تھے جہاں عذاب کی لہر نہیں پہنچی، یا وہ کسی تہخانے میں چھپے ہوئے تھے. ان کا بچنا ایک براہ راست مداخلت تھی، جو ثابت کرتی ہے کہ کائنات کے نظام میں اخلاقی اور روحانی قوانین مادی قوانین پر فوقیت رکھتے ہیں. 100% ایسا ہی ہے. مادی قوانین وہاں رک جاتے ہیں جہاں روحانی قوانین آ جاتے ہیں. یہ بات تو بہت حد تک واضح ہو گئی کہ تباہی شروع ہونے سے پہلے بچاؤ کا مرحلہ کتنی درستگی کے ساتھ مکمل ہوا. لیکن اب ذرا اس تصویر کے دوسرے رخ کی طرف چلتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی طرف جو پیچھے رہ گئے. ہاں، جو اقتدار میں تھے، جو غرور میں تھے اور جنہوں نے ظلم کیا تھا. ان کا انجام کس طرح ہوا، یہ حصہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. بے شک. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. مطلب ظالموں کو ایک ہولناک چنگھاڑ نے آ لیا اور وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ گرے رہ گئے. میں جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں نا تو مجھے ایک اور الجھن ہوتی ہے. عام طور پر جب انسان آخری درجے کی تباہی کا تصور کرتا ہے تو وہ آسمان سے برستے ہوئے پتھروں، زمین کے پھٹنے یا آگ کے بارے میں سوچتا ہے. بالکل، ہالی ووڈ کی فلموں جیسی تباہی. ہاں، ایگزیکٹلی. لیکن یہاں عذاب کی جو شکل ہے وہ محض ایک آواز ہے، ایک چنگھاڑ. سچ کہوں تو ایک آواز کا سننا اتنا ہولناک محسوس نہیں ہوتا جتنا ایک زلزلہ محسوس ہوتا ہے. ایک آواز کس طرح ایک پوری تہذیب کی جان لے سکتی ہے؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ آواز تو محض کانوں کا ایک احساس ہے. ہاں، زیادہ سے زیادہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. نہیں، اگر ہم اس کی فزکس اور سائیکالوجی پر غور کریں تو یہ ایک انتہائی خوفناک ہتھیار ہے. یہاں عربی کا لفظ الصیحہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب چنگھاڑ ہے. ہاں، جس کا مطلب ایک ایسی ہولناک اور سونک دھماکے یا سونک بلاسٹ جیسی آواز ہے جو انسان کی برداشت کی حد سے باہر ہو. او، سونک بلاسٹ. دیکھیں، جب ہم زلزلے یا طوفان کا سامنا کرتے ہیں تو خطرہ بظاہر باہر سے آ رہا ہوتا ہے. انسان کے پاس ایک وہم ہوتا ہے کہ وہ شاید بھاگ کر کسی اونچی جگہ پر جا سکتا ہے یا کسی چیز کے نیچے چھپ سکتا ہے. بالکل. لیکن ایک صوتی دھماکہ، ایک ایسی کم فریکوینسی اور انتہائی بلند آواز براہ راست انسان کے اعصاب، اس کے اندرونی اعضاء اور اس کے دل و دماغ پر حملہ کرتی ہے. تو کیا اس سے بچنا ناممکن تھا؟ اس سے فرار ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ بے وقت ہر سمت سے انسان کو گھیر لیتی ہے اور سیدھا اس کے جسم کے اندر گونجتی ہے. ارے واہ، یہ تو ایک بالکل مختلف اور ڈراؤنی سطح کی بات ہو گئی. یعنی یہ کوئی ایسی آواز نہیں تھی جسے انسان محض کانوں پر ہاتھ رکھ کر نظر انداز کر دے. یہ تو ایک ایسا جھٹکا تھا جس نے سیدھا ان کے اعصابی نظام کو ہی بند کر دیا. بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا. اور اس میں ایک عجیب سی ستم ظریفی بھی چھپی ہوئی ہے اگر آپ غور کریں. وہ کیا؟ کہ وہ بیرونی دنیا کے خطرات، طوفانوں، جانوروں اور دشمنوں سے محفوظ رہ سکے. صحیح بات ہے. وہ رات کو اپنے دروازے بند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب کوئی چیز اس تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن اس صوتی دھماکے نے تو ان مادی دیواروں کو یکسر بائی پاس کر دیا. بالکل بائی پاس کر دیا. دیواریں تو آواز کو روکنے کے بجائے شاید اسے مزید گونجنے کا موقع دیتی ہوں. آپ نے اس عذاب کے سب سے اہم نفسیاتی پہلو کو پکڑ لیا ہے. مادی دیواریں اور پناہ گاہیں اس غیر مری تباہی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئیں. ایک شدید صوتی لہر ہر دروازے اور ہر چھت کو بآسانی عبور کر لیتی ہے. یہ دراصل انسان کے اس مادی غرور پر ایک سیدھی ضرب ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی عمارتوں کے اندر ناقابل تسخیر ہے. صحیح. جن گھروں پر وہ ناز کرتے تھے، جنہیں وہ اپنی سب سے محفوظ پناہ گاہیں سمجھتے تھے، الہی گرفت نے انہی گھروں کو ان کی قبروں میں تبدیل کر دیا. اور وہ گھر اندر سے بھی اتنے ہی غیر محفوظ ثابت ہوئے جتنا باہر کا کوئی کھلا میدان. یہ تو بہت خوفناک ہے. اور اس منظر کشی میں ایک اور لفظ ہے جس نے مجھے رکنے پر مجبور کیا. کون سا؟ لفظ جاشیمینا.
اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گر جانا یا جیسے تھے ویسے ہی ساکت ہو جانا. بالکل منجمد ہو جانا. ہاں، میں اس منظر کو جدید دور کی سائنس فکشن کے نظریے سے دیکھتی ہوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی چلتی ہوئی فلم کو دیکھ رہے ہوں اور اچانک کوئی پاز کا بٹن دبا دے. پاز بٹن بہترین مثال ہے. مطلب جو شخص بازار میں چل رہا تھا، جو پانی پی رہا تھا، جو بات کر رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں منجمد ہو گیا. بالکل یہی اس لفظ جاشی مینا کی اصل ہیبت ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ موت کی رفتار کیا تھی. کتنی تیز تھی؟ اس عذاب نے انہیں سنبھلنے، بھاگنے یا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دیا. موت اتنی اچانک اور اتنی شدت سے آئی کہ کوئی رد عمل ممکن ہی نہیں تھا. کوئی ریاکشن ٹائم ہی نہیں ملا. بالکل نہیں. وہ اپنے ہی گھروں میں اسی حالت میں اوندھے منہ گرے رہ گئے. ان کا سارا غرور، ساری اکڑ ایک لمحے میں ساکت ہو گئی. یہ ثابت کرتا ہے کہ زندگی کی ڈور انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی خود مختار ہونے کا دعویٰ کرے. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. ہاں، کیونکہ جسمانی موت ایک چیز ہے، لیکن اس واقعے کا اگلا مرحلہ جو سورت کی اگلی آیت میں بیان ہوا ہے نا، وہ اس تباہی کے اسٹریٹیجک اور طویل مدتی اثرات کے بارے میں ہے. ہم آیت 95 کی طرف آتے ہیں جہاں فرمایا گیا کَأَلَّمْ يَغْنِوْا فِيهَا، یعنی گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. ہاں، یا گویا انہوں نے وہاں کبھی خوشحالی نہیں دیکھی. اب موت تو ہر دور میں آتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں. بالکل، وہ تو ایک قدرتی عمل ہے. لیکن کسی کا ایسے مٹ جانا کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، ہاں، یہ مجھے کسی کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کی مثال یاد دلاتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کسی انسان کے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو کچھ فائلیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن فولڈر کا سٹرکچر وہیں رہتا ہے. کچھ نہ کچھ نشان رہ جاتا ہے جسے ریکور کیا جا سکتا ہے. ہاں، ڈیٹا ریکوری ہو جاتی ہے. لیکن جو صورتحال اس آیت میں بیان ہوئی ہے نا، وہ تو پوری ہارڈ ڈرائیو کو مکمل طور پر فارمیٹ کر دینے کے مترادف ہے. جیسے سب کچھ اڑا دیا ہو. بالکل، جیسے نہ صرف ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا بلکہ اس کے اوپر زیروز لکھ کر اس کی پوری ہسٹری ہی صاف کر دی گئی. میرا سوال یہ ہے کہ محض جسمانی طور پر مر جانے میں اور اس طرح ایسے مٹ جانے میں کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں، ان دونوں میں کیا بنیادی اور نفسیاتی فرق ہے؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے. دیکھیں، محض مر جانا یا جنگ ہار جانا انسانی تاریخ کا ایک عام حصہ ہے. تاریخ کی کتابوں میں ایسی قوموں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے شکست کھائی. لیکن لوگ صدیوں بعد بھی ان کے کھنڈرات دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں کبھی ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی. ان کی ثقافت، ان کا فن تعمیر کچھ نہ کچھ زندہ رہتا ہے. ہاں، جیسے ہم نے شروع میں بات کی. بالکل. لیکن یہاں جس تصور کی بات ہو رہی ہے نا، اسے ہم وجود کا مکمل مٹ جانا یا ایگزسٹینشل اریزر کہہ سکتے ہیں. ایگزسٹینشل اریزر؟ ہاں، یہ موت کی اگلی منزل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی خوشحالی، ان کا اثر و رسوخ، ان کا کلچر اور وہ ہر چیز جس پر وہ فخر کرتے تھے، اس کائنات کی تاریخ سے یوں صاف کر دی گئیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک جسمانی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے غرور کی، ان کی لیگیسی کی موت تھی. 100% ایسا ہی ہے. انسان ہمیشہ سے اپنی تعمیرات اور معاشی کامیابیوں کو مستقل یا پرماننٹ سمجھتا ہے. صحیح. وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ آج ایک بہت بڑی اور مضبوط عمارت بنا لے گا تو 1000 سال بعد بھی لوگ اس کا نام لیں گے. وہ اپنی یادگاریں بناتا ہے. ہاں بالکل، دنیا میں نام کمانا چاہتا ہے. لیکن یہ مختصر سا جملہ کَأَنَّ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا انسان کے اس تکبر کو چکنا چور کر دیتا ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ جب الہی نظام فیصلہ کرتا ہے تو وہ مادی کامیابیاں اور وہ عالی شان شہر وقت کے ایک لمحے میں بے معنی ہو جاتے ہیں. ان کا نام و نشان تک اس طرح مٹا دیا جاتا ہے کہ ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں رہتا. اور اس منظر میں مجھے ایک انتہائی پراسرار اور گہری خاموشی کا احساس بھی ملتا ہے. ذرا تصور کریں. کیسی خاموشی؟ مطلب اس سے پچھلی آیت میں ایک ہولناک چنگاڑ اور شور کا ذکر تھا، وہ صوتی دھماکہ جو برداشت سے باہر تھا، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ سناٹا. ایک ایسی خاموشی جو کہہ رہی ہے کہ یہاں کبھی کوئی بستی تھی ہی نہیں. یہاں کی محفلیں، بازاروں کی رونقیں، ان کی بحثیں، سب ایک وہم معلوم ہونے لگتا ہے. کتنا بڑا نفسیاتی جھٹکا ہے. بہت بڑا.
لیکن اسی سناٹے کے بعد متن فوراً ہمیں ایک وسیع تر تاریخی موازنے کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت 95 کا اختتامی حصہ کہتا ہے الا بعدا لمدین کما بعدت سمود، یعنی مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسی دوری سمود کو نصیب ہوئی۔ بالکل۔ اب یہاں مجھے پھر ایک سوال پریشان کر رہا ہے، اچانک یہ پچھلی قوم یعنی سمود کا نام کہاں سے آ گیا؟ کیا مدین اور سمود کوئی پڑوسی تھے، یا اس موازنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ کسی بڑی کہانی کا کوئی بار بار دہرایا جانے والا پیٹرن، یا جسے ریکرنگ تھیم کہتے ہیں، وہ ہے؟ مدین کو خاص طور پر سمود کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس موازنے کی اصل حکمت سامنے آتی ہے۔ متن دراصل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ تباہی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھی۔ اچھا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو مدین سے پہلے گزری تھی۔ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، انہوں نے بھی زمین میں تکبر اور فساد برپا کیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان پر بھی بالکل ویسا ہی عذاب، یعنی ایک ہولناک آواز اور چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ اوہ، سیم عذاب۔ بالکل۔ تو جب مدین کا نام سمود کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نا، تو یہ دراصل کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک الہی قانون بیان کر رہا ہے۔ تو گویا مدین نے ثمود کی تاریخ اور ان کے انجام سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا، اور انہوں نے بے اینا وہی غلطیاں دہرائیں۔ بالکل، اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مدین کے لوگ سمود کے انجام سے ناواقف نہیں تھے، انہیں پتا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ مختلف ہیں، شاید زیادہ سمارٹ ہیں، یا ان کے پاس بہتر وسائل ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ الہی قوانین کسی ایک قوم یا دور کے لیے مخصوص نہیں ہوتے، یہ کائنات کا ایک خودکار نظام یا آٹومیٹڈ سسٹم ہے۔ آٹومیٹڈ سسٹم۔ ہاں، اگر کوئی بھی قوم انہی متکبرانہ ویریبلز کو نظام میں ڈالے گی، یعنی ظلم، ناانصافی اور حق سے انکار، تو اس کا نتیجہ، اس کا آؤٹ پٹ بھی ہو بہو وہی نکلے گا جو پچھلی قوموں کا نکلا تھا۔ تو مدین کا انجام اسی عبرتناک سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ بالکل ایک کڑی تھا۔ ایک لفظ ہے اس حصے میں جس پر میں نے غور کیا، وہ ہے دوری یا بودن۔ جب کوئی مرتا ہے نا تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بچھڑ گیا یا دور چلا گیا، لیکن اس لفظ میں مجھے ایک فاصلے کے ساتھ ساتھ ایک دھتکار یا حقارت کا احساس بھی ملتا ہے، جیسے کوئی چیز اتنی کرپٹ ہو جائے کہ اسے نظام سے کاٹ کر بہت دور پھینک دیا جائے۔ آپ کا یہ مشاہدہ بہت درست ہے۔ بود کا مطلب صرف وقت یا فاصلے کی دوری نہیں ہے، یہ الہی رحمت سے مکمل طور پر کٹ جانے کی علامت ہے۔ کٹ جانے کی علامت؟ ہاں، یاد کریں ہم نے آغاز میں کیا بات کی تھی؟ حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں کی نجات کس چیز کی بنیاد پر ہوئی تھی؟ برحمتم منا، یعنی الہی رحمت کی بنیاد پر۔ بالکل، اور ان آیات کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ بعدن، یعنی اس رحمت سے دوری پر۔ ایگزیکٹلی، اس رحمت سے ابدی محرومی پر۔ تو یہ دراصل رحمت سے محرومی تک کا ایک مکمل سفر ہے۔ جو حق پر کھڑا رہا اسے رحمت نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور جس نے تکبر کیا اسے اس نظام نے ایک وائرس کی طرح فارمیٹ کر کے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ بالکل ویسے ہی پھینک دیا۔ یہ پورا سفر واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ مطلب ہم نے شروعات ایک ایسے بچاؤ سے کی جو کسی سرجیکل آپریشن کی طرح محتاط تھا۔ پھر ہم نے اس ہولناک صوتی عذاب کی نوعیت کو سمجھا جس نے انسان کی بنائی ہوئی مضبوط ترین پناہ گاہوں اور ان کی دیواروں کو بے معنی کر دیا۔ پھر وہ تصور جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، یعنی ایگزسٹینشل ایریجر۔ ہاں، وجود کا مٹ جانا۔ کسی تہذیب کا ایسے مٹ جانا کہ جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک بار بار دہرایا جانے والا تاریخ کا وہ قانون تھا جس نے مدین کو ثمود کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے نا جہاں یہ پورا واقعہ آج کے دور کے انسان کے لیے انتہائی متعلقہ یا ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج ہم معلومات، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کے دور میں جی رہے ہیں۔ آج کے انسان کا غرور اس کی معیشت، اس کے دفاعی نظام اور اس کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ پر ہے۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا وجود اب مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلاؤڈ سرورز بنا لیے ہیں۔ ہاں، کلاؤڈ سرور بنا لیے ہیں، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں کھڑی کر لی ہیں، تو اب ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ لیکن یہ آیات ہمیں انتہائی سختی سے یاد دلاتی ہیں کہ مادی طاقت، چاہے وہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، الہی نظام کے سامنے محض ایک آواز، ایک چنگھاڑ کی مار ہے۔ بالکل، ایک چنگھاڑ کی مار ہے۔
اگر اخلاقی اور روحانی بنیادیں کھوکھلی ہیں نا تو وہ ساری ترقی ایک لمحے میں زیرو کی جا سکتی ہے۔ 100%۔ اور اس لیے یہ تنقیدی سوچ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی بقا اور اپنی یادگاروں کا انحصار صرف اینٹ اور پتھر پر نہ رکھیں، صحیح۔ بلکہ ان اصولوں اور اس حق پر رکھیں جو اس بچانے والی خاص رحمت کو متوجہ کر سکے۔ کیونکہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ باقی کچھ نہیں رہتا۔ تو اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنی اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ وہ کھنڈرات جن سے ہم نے آغاز کیا تھا نا، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کسی نے کچھ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن مدین اور سمود کی یہ مکمل تباہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ایسے بھی مٹ سکتا ہے جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ بالکل۔ اور اس سب نے مجھے ایک ایسے سوال پر لا کھڑا کیا ہے جو شاید سننے والوں کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر دے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایک پوری کی پوری خوشحال، طاقتور اور متحرک تہذیب کو ان کے تمام تر وسائل اور غرور کے باوجود اس قدر صفائی سے مٹایا جا سکتا ہے گویا وہ کبھی وجود ہی نہیں رکھتی تھی، تو پھر در حقیقت وہ کون سی واحد چیز ہے، وہ کون سی اصل میراث ہے جو اس مکمل تباہی، اس ایگزسٹینشل اریزر کے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے اور وقت کے آخری امتحان میں کھری اترتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید تاریخ کے ان مٹے ہوئے اوراق پر غور کرنے والے ہر اس انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے جو اپنے مستقبل پر غرور کرتا ہے۔